بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 32 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ ان کا مغربی جمہوریت کا رقص کفر اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر 14 اگست 1947 کو دو قومی نظریات کی روشنی میں کس لیے بنایا گیا تھا؟ قرآن حکیم کی عطایت کے لیے یا کفر کے طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط فوجی جمہوریت کے نظام حکومت کو جاری رکھنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا فوجی جمہوریت، آمریت، بادشاہت یا 4 فوجی ڈکٹیٹرز کے یزیدی نظام حکومت کے لیے بنایا تھا؟ علماء مشائخ پر مشتمل 4 سیاسی جماعتوں یا انگریز کے پروردہ 6-7 ہزار جگیردار سرمایہ ٹولہ کی 300 سیاسی جماعتوں، ان کے غیر اسلامی یزیدی کلچر کے منشوروں، ان کے سیاسی یزیدی فرقوں میں ملی وحدت کو ختم کرنے، 1 یونٹ توڑ کر ملکی جمعیت کو 4 صوبوں، وفاق، سینٹ کے یزیدی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے حکومتی ایوانوں، اداروں میں ریزہ ریزہ کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا فوجی جمہوریت کے باطل، غاصب، کفر کے یزیدی، طبقاتی، طفافتی، سودی، مخلوط نظام حکومت یا اس کے برٹش لا، امریکن لا، انڈین لا، جورسپروڈنس پر مشتمل انگریز کے مسلط کیے ہوئے غیر اسلامی یزیدی تعلیمی نصاب کو جاری رکھنے، 23 کروڑ فرزندان اسلام، ان کی نسلوں کو کفر کے یزیدی کلچر میں کنورٹ کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا پاکستان کے 23 کروڑ مسلم امہ ان کی نسلوں کو کفر کے ہندوازم کے برہمنوں، شودر کے طبقاتی نظام حکومت نافذ کرنے، قرآن حکیم کے آئین کے خلاف صدر مملکت کی 12 لاکھ خاک روب کی 14,000 تنخواہ مقرر کرنے، سودی یزیدی نظام حکومت کی پیروی کرنے، اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے کیا پاکستان حاصل کیا تھا؟ 51% حقوق نسواں کے نام پر قرآن حکیم اور 1973 کے اسلامی آئین کے خلاف ماشاء اللہ کی گن پان پر 23 کروڑ فرزندان اسلام کی نسلوں کو غیر اسلامی قانون کے تحت مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت کے ذریعے فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کے مغربی کلچر کے رقص کفر کو جاری کرنے، ماشاء اللہ کے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف، اس کے چند کور کمانڈر، اس کے علماء مشائخ اور فوجی سیاسی یزیدی حکومتی اپوزیشن ٹولہ نے مل کر ماشاء اللہ کی گن پوائنٹ پر مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط نظام حکومت مسلط کر کے پاکستان کو کفر نگری بنا دیا۔ دوسرا، 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں، یتیموں، بیواؤں، بوڑھوں، بیماروں، معذوروں، بے روزگاروں، ضروریات حیات سے محروم شودر طبقہ کا معاشرتی دینی قتال کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 23 کروڑ مسلم امہ ان کی نسلوں کو فوجی جمہوریت کے کفر کے یزیدی کلچر میں کنورٹ کرنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان 2 قومی نظریات کی روشنی میں قرآن حکیم، 1973 کے اسلامی آئین، اسلامی دستور حیات کے مطابق جدید علوم پر مشتمل ایک
تعلیمی نصاب ایک جیسے دینی تعلیمی اداروں سے اسلامی روشن ضمیر کردار و تشخص تیار کرنا یا فوجی جمہوریت کے کفر کے کردار و تشخص کو فروغ دینا تھا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان دو قومی نظریات کی روشنی میں قرآن حکیم 1973 کے اسلامی آئین اور تعلیمات کے مطابق اہل وطن کو انسانیت کے لیے بے ضرر اور منفعت بخش بنانے، خدمت خلق کی عبادت کو ہمہ وقت ادا کرنے، امانت و دیانت، اخوت و محبت، احسار و نثار، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی روشنی میں تہذیب و تمدن کو تیار کرنے یا مغربی جمہوریت کے کفر کے استحصالی کردار و تشخص کو پروان چڑھانے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر مارز وجود میں آیا تھا، یا آمریت، بادشاہت یا چار فوجی ڈکٹیٹرز کی فوجی جمہوریت کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ اور ان کی باقیات کے لیے بنایا تھا، یا مذہب کچھ فوجی جمہوریت کے کفر کے چار فوجی ڈکٹیٹرز، ان کے علماء، مشائخ اور فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ ان کے مراد یافتہ شہید طبقہ کے لیے پاکستان بنایا تھا، یا قرآن حکیم 1973 کے اسلامی آئین، نظریات، تعلیمات کے خلاف فوجی جمہوریت کے نظریات، ضابطہ حیات، اس پر مشتمل تعلیمی نصاب نافذ کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مخلوط طبقاتی تعلیم، مخلوط طبقاتی تعلیمی اداروں سے مخلوط طبقاتی معاشرہ اور مخلوط طبقاتی حکومتی ٹولہ، ان کا مخلوط طبقاتی مراد یافتہ غیر اسلامی طبقاتی معاشرہ تیار کرنے یا 23 کروڑ مسلم امہ کو حکومتی ٹولہ مراعات یافتہ شہید طبقہ کے استحصالی نظام حکومت کے ذریعے 49% مرد حضرات کی 51% انگریزی زبان کی سکالر مستورات کو مخلوط حکومتی ایوان اور مخلوط حکومتی ادارے مہیا کرنے، پاکستان کے وسائل خزانہ زر مبادلہ پر اجتماعی ڈاکہ ڈالنے، 49% مرد حضرات اور 51% ان کی مستورات کا اہل وطن کو ان کے شہری اخراجات کا بجٹ مہیا کرنے، فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کے مادر پدر آزاد مغربی کلچر کو تیار کرنے، اس کو فروغ دینے اور اسلامی دستور حیات اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ختم کرنے کے لیے پاکستان بنایا تھا؟ عزیزم وزیر اعظم عمران خان، چیف فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان صاحبان سے 23 کروڑ فرزندان اسلام ملتجی ہیں کہ آپ بتائیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کیا تھا، یا انگریز کے پالتو جگیردار سرمایہ دار فوجی سیاسی یزیدی حکومتی ٹولہ اور ان کی اولادوں پر مشتمل شہید طبقہ، انگریز کے فوجی جمہوریت کا یزیدی نظام حکومت، انگریزی زبان کی سرکاری بالادستی، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے استحصالی قوانین و ضوابط کے کفر کا طبقاتی تعلیمی نصاب، طبقاتی انگلش میڈیم مخلوط تعلیمی اداروں سے تیار ہونے والے طبقاتی دفاعتی سودی مخلوط نظام حکومت کے فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شہید طبقہ کے یزیدی سکالرز کی عطایت کرنے کے بعد 23 کروڑ فرزندان اسلام کو کس نام سے پکارا جائے؟ کافر، منکر، منافق، یزید یا مسلمان؟ صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، فوجی چیف کمانڈر قمر جاوید باجوہ صاحبان، چاروں صوبوں کی وحدت اور 1 یونٹ کو بحال کرو، تمام جگیردار سرمایہ دار ٹولہ شہید طبقہ اور ان کی 51% مستورات کو حکومتی ایوانوں سے ختم کرو، ان سے تمام لوٹا ہوا خزانہ اور جگیریں ضبط کرو، 1 یونٹ کو بحال کرو، تمام جگیردار سرمایہ دار ٹولہ شہید طبقہ کے مرد و زن سے لوٹا ہوا خزانہ جائیدادیں ضبط کرو، اہل وطن 23 کروڑ بھوکے ننگے بے روزگار تنگ دست سسک کر مرنے پر مجبور، 23 کروڑ کسانوں مزدوروں کے خزائن سے
فوجی سیاسی حکومتی اپوزیشن ٹولہ ان کے افسر شاہی فوج شاہی منصب شاہی کہ شاہی طبقہ کے کفر کے حکومتی اسکالرس کی شاہی تنخواہیں بڑھانا اور ان کو اور ان کی اولادوں کی 50-60 لاکھ گاڑیوں کی کھربوں ڈالر کی خریداری اور ان کے پٹرول کے کھربوں ڈالر کے اخراجات کا اضافی بوجھ عوام پر ڈالنا، 23 کروڑ مفلوق الحال عوام پر بغیر ریفرنڈم کے یہ اضافی اخراجات ڈالنا ایک ظلم عظیم ہے۔ کیا اس ظلم و زیادتی کا نام سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔